اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کل ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں. روحانیت کا یہ موسم بہار آیا اور بڑی جلدی جلدی گزرتا جا رہا ہے. اب اس کے چند آخری اشرے کے چند آخری دن رہ گئے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے رنگ میں نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ان بقیہ دنوں سے اتنا فائدہ اٹھائیں کہ ہمارا نیک اعمال کا ذخیرہ پوری طرح بھر جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات کا درس جاری ہے. اس سلسلے میں آج جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ بہت پہلوؤں سے بہت زیادہ قابل توجہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نیکی کی نہیں بلکہ بے شمار نیکیوں کی اس ایک حدیث میں تلقین فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے کا موقع ملا ہے، روایت کرنے کا موقع ملا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کے 5 حق ہوتے ہیں. اس میں آپ نے فرمایا، یہ دیکھیں، پہلے تو یہ نظر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر مسلمانوں کو، صحابہ کو نصیحت کرتے تھے، نیکی کی طرف بلاتے تھے، کمزوریوں اور بدیوں سے کی راہ سے متنبہ کرتے تھے، اور یہ درس و تدریس کا سلسلہ ساری زندگی جاری رہتا تھا. اور یہ طریق ہمیں بھی اسی طرح اپنانا چاہیے کہ اپنے اپنے ماحول میں ہمیشہ واضح نصیحت کریں بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی، دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوسروں کو بھی. جہاں پر کسی نیک بات کرنے کی توفیق ملے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن نیکیاں کیا ہیں؟ اس میں یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بیان فرمائیں کہ نیکی کے کون سے طریق ہیں. اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں. یہ 5 حق کون سے ہیں؟ پہلا سب سے یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا. اس میں ایک بڑی ہی پرلطف بات پوشیدہ ہے کہ سب سے پہلے تو حق آتا ہے کہ سلام کرنا. تو یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ سلام تو کر لیا، کسی دوسرے نے سلام کیا تو اس کا جواب نہ دیا. تو کتنے پیارے انداز میں کیا کہ سلام کا جواب دینا، کہ جب کوئی سلام کرے اس کا جواب دیا جائے. اور اس میں یہ بات مثمر ہے، شامل ہے کہ میں ہمیشہ افشو السلام، کہ تم سلام کرنے کو رواج دو، اس کو پھیلاؤ اور اس پہ پہل کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے اصل طریق. جب کوئی دوسرا کرے اس کو سلام کرے. مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان مرحوم صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آتی ہے. میں نے انہیں دیکھا بھی ہے اور ان کی صحبت سے بہت میں نے فائدہ اٹھایا. اور میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ آپ کا یہ طریق تھا کہ ہر صبح ایک وقت مقررہ پر نکلتے اور مسجد فضل کے قریب جہاں پر آپ کی رہائش ہوتی تھی اس کے ارد گرد کی سڑکوں پر ایک مقررہ وقت تک سیر کرتے تھے. وقت بھی مقرر تھا
اس کا رستہ بھی مقرر تھا۔ چلتے ہوئے انگریز دوست کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ حضرت چودھری صاحب محمد رفیع اللہ خان صاحب کا طریقہ عمل یہ تھا اس ہدایت کی روشنی میں کہ آپ ان کو سلام کرتے تھے، اور سلام کا طریقہ السلام علیکم کہنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں کو عربی کا پتہ نہیں، سلام کا پتہ نہیں، تو آپ ان کو گڈ مارننگ کہتے تھے۔ یہ ان کا سلام ہے، لیکن مفہوم پورا ہو جاتا ہے کہ نیکی اور برکت کی دعا دی جائے۔ اور جیسا حدیث میں آتا ہے کہ سلم علی من عرفت و من لم تعرف، کہ تم لوگوں کو سلام کرو، ان کو بھی جن کو تم جانتے ہو، اور تم ان لوگوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت چودھری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نمونہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ ہر ملنے والے آدمی کو جو راہ گزر ہے، سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آگے نکلتا ہے، جو شخص بھی آپ کے قریب آتا، آپ ہمیشہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، ہمیشہ اس کو سلام کہتے اور سلام میں پہل کرتے، ہمیشہ ان کو گڈ مارننگ کا تحفہ پیش کرتے۔ اور وہ بتاتے بھی تھے، میں نے دیکھا بھی ہے کہ اجنبی لوگ بھی آپ کے سلام کا جواب دیتے اور ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ تو کتنا بلیغ ہمارے لیے سبق ہے جو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، معمولی نہیں خیال کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ یہ بھی اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا فرض ہے، ہر مومن مرد کا بھی اور عورت کو بھی اپنے اپنے دائرے میں جا کے اگر کوئی بیمار مرد ہے تو اس کی عیادت کریں، عورتیں بیمار عورتوں کی جا کے عیادت کریں۔ آج کل تو آسان طریق ہے کہ اگر جا نہیں سکتے، فاصلہ ہے، مشکل ہے، تو کم از کم فون پر بھی انسان اس کے ساتھ عیادت کر سکتا ہے، ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، ان کا حال پوچھ سکتا ہے۔ تو عیادت کا مضمون بھی بہت وسیع ہے اور اس کو بہت متعارف کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو استعمال کر کے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے مردوں اور عورتوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا عزیز، اس میں کچھ بھی ذکر نہیں حدیث میں کہ کون ہو بیمار، فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، گویا رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، واقف ہو، یا کوئی اور شخص جس نے کبھی آپ کو کسی موقع پر دعا کے لیے درخواست کی ہو، تو اس کو یاد رکھو، اس کے لیے دعا کرنا یہ ایک مومن پر ہے، یہ اس کی عیادت کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگلی نصیحت یہ ہے، دیکھیں کس طرح قدم قدم پہ نصیحتیں آپ کو ملتی ہیں، ہم سب کو ملتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیسری بات آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی 5 باتیں ہیں، تو تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر انسان کوئی فوت ہو جائے، مطلب جماعت کا کوئی آدمی، آپ کا کوئی دوست، کوئی واقف کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا۔ یہ چونکہ مسلمانوں کا ماحول کی ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے جنازے وغیرہ کا ذکر ہے، لیکن میں ذکر کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ فوت جب ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا۔ جنازے میں شامل ہونا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان زندگی میں تو دوسرے سے حسن سلوک کرتا ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، ہر ایک سے اچھے بنتے ہیں، لیکن انسان جب آنکھیں بند کر لیتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، پھر تو وہ نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کچھ کروا سکتا ہے۔ یہ موقع ہے انسان کو اپنی ہمدردی اور نیکی اور خدا ترسی کے ظاہر کرنے کا کہ اس کے جنازے میں شامل ہو۔ جنازے میں شمولیت کی بڑی سعادت ہے اور اس کا بڑا التزام کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، اور اس کی بڑی اس کا بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ عام طور پر
تو ہوتا ہے کہ لوگ دعوت کو بڑی ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں، اور دعوت کرنے والا بھی دعوت کرتے ہیں، اہتمام کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، فلاں نے دعوت بلائی ہے، ہم جائیں گے۔ کوئی آدمی عام طور پر انکار نہیں کرتا، لیکن بعض انکار بھی کر دیتے ہیں۔ مجبوری، معذوری، مصروفیت، کوئی جائز وجہ آ جائے تو ان کا معذرت کرنا تو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی دعوت کو اس رنگ میں خدا نخواستہ رد کر دینا کہ یہ شخص تو یہ کوئی کھانے پینے والا آدمی نہیں ہے، بڑا فراخ دل آدمی نہیں ہے، اس کی چھوٹی معمولی حیثیت کا آدمی ہے، تو میں اس میں جاؤں گا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، اور اس میں کیا فائدہ، کیا ملے گا؟ وہ دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہیں انسان۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی تمہیں دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کوئی آپ کو بلاتا ہے، اور انسانی ہمدردی، اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے کہ انسان جا کر اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تو پانچویں بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کوئی چھینک مارے تو تمہیں الحمدللہ کہے اور اس کی چھینک کا جواب دے، اس طرح کرے کہ یرحمک اللہ کی دعا اس کو دے۔ تو دیکھیں اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ چھینک ایک ایسی بات ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، بے اختیاری میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان چھینکتا ہے، تو فرمایا تو اس شخص کو خود الحمدللہ کہنی چاہیے، خود اس لیے کہ خدا نخواستہ اس کیفیت میں کچھ اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے بچایا، چھینک آ گئی ہے، خیریت سے آ گئی ہے، تو الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کی بات ہے۔ اور دوسرے جو لوگ قریب بیٹھے پہ ان کو یہ دیکھ کے کہ اس آدمی کی چھینک آئی ہے، کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو وہ دیکھا جائے کہ کتنی مقدس نصیحت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور کتنی جامع نصیحت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ غور کریں کتنی بار ان باتوں کا موقع پیدا ہوا اور ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہم پر احسانات ہیں کہ قدم قدم پر جس طرح ایک چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر اس کے ماں باپ چلتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے ساری امت محمدیہ کے ہر آدمی، مرد اور عورت کی گویا انگلی پکڑ کر اس طرح نصیحت کی ہے کہ قدم قدم پر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ